لیکن کوئی دیا نہیں تو میں کہ یہ تو نموشی کی گال ہے میں ایک پریس کلب ووٹ گھنٹے میں آ گئی انہوں کو لگیا کہ یہ کیا گال ہے کہ پروگرام تو باقی ہی نہ رکھا ہے وہ اگلے جڑے میرے دفتر آتے رہے میرے کو نہ پتا ہے میں دفتر چاہیے میرے کو دفتر آ گیا چھوڑا نسا کہ وہ ایک شاعر سائیں امان اللہ ارشد اے پی پی کی چھت دے ہوتے انہوں 3 گھنٹے تو کرا انتظار کرنا میرے ہوں دفتر آئے بیٹھے ہیں میں گیوں چھت تے انہوں نے بیٹھے ہوں انہوں نے کو آخیا کہ بی بی تسا نہ سو تو میں انہوں تقریب نہ ہو سکتا میں انہوں کو آخوں کہ میں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ پروگرام میں رکھا ہوں میں اس کا عہدیدار ہوں پر انہوں نے آخر جے تو ہی میں نہ منی کہ میں تارے پروگرام میں جا سا وہ اٹھنا اور وہ میرے کو مناتے گئے اور میں انہوں دی خاطر بعد میں ہوں تقریب جیلی میں آرگنائزر ہوں اور میں ہوں دے ایک پارٹیسپینٹ دے طور پہ بنتے رہے ہوں کیونکہ سائیں امان اللہ ارشد جڑے ہیں انہوں دی محبت اتنی ہے انہوں دی رجت اتنی ہے کہ انہوں کو بلا انکار نہ کی سکتا پر میں انہوں نے ایک انٹرویو بھی کیا اپنی فیس بک پہ انہوں نے انٹرویو بھی تو انہوں نے میرے کو دسیا میں انہوں کو پوچھوں کہ تسے اتنے لوگوں کیوں مشہور ہو عوام کیوں اتنا تسا چاہے بنی دے انہوں نے دسیا کہ میں عوام دے نال میں انہوں نے یہ واسطے جڑا کھڑا کہ میں شاعری بہت پہلے بھی شروع کی تھی اور ہون تو یہ بھی سچ ہے جو انت ایک نہیں وطا کوئی وطن فقیر برسن نہ منہ تے کوئی گودر ہوسی نہ پیرے پا کے زنجیر برسن اسی نے اتے سجا کے سج کو ملوک من دے ملیر برسن تمام خبران تے آل بیوے تے کچھ بھی تھیوے اخیر برسن دوستو اصلا عدہ ہے کیونکہ ان مقام پر امان اللہ ارشد نالی میرے نال ہے کیونکہ جتنا محبت عقیدت احترام تے پیرپی دا رشتہ جڑت دا میرے نال ہے میرے خیال پورے وسیب کے اندر نہ ہے میں 4 سال خان پور دے وچ گریاں ایلیمنٹری کالج وچ میریاں چھوٹی گیا تا ان دوران میں بالکل اساں ہر ویلے کٹھے ہوتے ہیں وہ وسیب یا وہ سارے وسیب کا دکھیں دا شفائے رہا سارے وسیب نال انہی جوڑا تھائی ساری دھرتی نال انہی جوڑا تھائی سارے وسیب نال انہی محبت ہے وہ پورے وسیب دی ہر شے نال عقیدت احترام دے نال جوڑت رکھتے انہیں ہمیشہ شاعری کی تھی وہ ہر وقت دا شفائے رہا یہ نہیں کہ کوئی انہیں کوئی ملازمت ہے یہ نہیں کہ کوئی انہیں کوئی ہر معاش ہے وہ صرف اور صرف شفائے رہا دوستو آج وسیب دے وچ سرائکی وسیب کو سرائکی زبان کو اور سرائکی شعور دے اند کو جتنا سونا سرائکی شعرا لے اگواں کیتے اتنا شاید سیاست بھی اتنا نہ کیتا ہوئے جتنا کہ سرائکی شعرا نے کیتے اور سرائکی آج وسیب دی تقریباً کونے کونے دے وچ مشاعرے تھی نے پہنے ثقافتی پروگرام تھی نے پہنے اور ہر روز ایک سرائکی کتاب چھپتی ہے ہر روز ایک میرے خیال ہے کہ ہر روز ایک سرائکی کتاب چھپتی ہے اور یہ ساری یہ جیڑی جب ہون تک سیاسی یا تمام تر جڑا سارے شعور دا اندھ ہے وہ شعراء حضرات نے اتنا سونے انداز نہ کیتے کہ وسیب انہوں کا احسان مند بھی ہے انہوں نے پیار بھی کرے دے انہوں نے عقیدت بھی رکھتے انہوں نے احترام بھی کرے دے انہوں نے جرت ہی ہے آج اگر آجن پور تو یہ ٹام پور دے دوست انہوں نے میرے نال محبت اظہار کیا تو یہ وہ محبت ہے جنہیں پار اروار میں تے امان اللہ بانتے اساں نبھائیں انہاں دوستاں دے نال اساں اپنے وسیب دی جرت کی تھی لیکن اساں کتنا انہاں کو کتنا اپریشیٹ کر سکتے ہیں تو محبت عقیدت احترام کا رشتہ تھا عوام کو پتہ ہے لوگوں کو پتہ ہے سارے وسیب کو پتہ ہے لیکن کیا اساں ہون ہونے واسطے کیا کر سکتے ہیں اساں صرف روتے اظہار کرتے بن سکتے ہیں یا صرف ان کے بعد بھی ان کے واسطے کوئی کی سی دوستوں انہوں کا کوئی جینا ہے انہوں کا ایک بگاؤ
امید تک پہنی لیکن وہ تاری دھرتی دا بندہ تارے وسیب دا بندہ وہ دھرتی وہی سانگے انہیں کی انہیں ساری پوئٹری انہیں پوری شاعری اپنے وسیب واسطے ہے ساری انہیں جتنی اور وہ 24 آور دا شاعرہ بھی رات دا شاعر اور انہیں جا کے اپنے وسیب دے کونے کونے چ گئے وہ پاکستان دے کونے کونے چ وانتے انہیں سرائک کی شاعری سرائک کی ادب سرائک کی لٹریچر دی نمائندگی کی دی ایسا کیا کر سکتے ہیں انہیں واسطے ایسا انہیں کنے ایسا تھا ہم نے ہی ہاتھی دے پیر تلے آ گئے ایسا کو تو شناخت طرح پڑھ آئے گی ایسا یہ نہیں کہ سارے واسطے کوئی ادارے ہیں کوئی چیزیں ہیں کوئی معاملات ہیں سب تو شناخت طرح پڑھ آئے گے کہ سرائکی ہے کہ نہیں ہے اور سرائکی ہون دیواتے اور یہ سفر 50 سال کا سفر آج اگر آج ایک بلدار بیٹھے آج عزیز شاہد بیٹھے آج ایوہ کئی دوست حفیظ اشاری صاحب جو دوستوں اپنا شیخ صاحب کو کیونکہ سارے وسیب دے بندے ہیں ادب نال لٹریچر نال انہاں دا تعلق ہے انہاں دا شاعری نال ہوکے نال انہاں دا پورا تعلق انہاں پتہ ہے کہ سارا شاعر کیا کرے دے ہی اور انہیں جاگ دے وچ جاگ انہیں پورے وسیب دے وچ اپنے شعور دی اصل شعور دی انگل پکڑتے جیویں ہی حیاتی طاقتیں پورے ہیں ایسا کو صرف اور صرف جہاں بعد کوئی نظر آئے سب حفیظ اشاری نظر آئے سب احمد کا طارق نظر آئے سب کو وسیب دے وہ لوگ نظر آئے جنہاں دھرتی دی کال کی دی میں عام شورج یونیورسٹی ہے میں ایم ایس سی کی تھی میں ہوں یونیورسٹی دا اسٹوڈنٹ ہاں جیڑی کہ شعور دی آنکھ کھولتے دا پڑھن سکھے نہیں میں کراچی یونیورسٹی کو ایم اے آئی یاد کی تھی میں کچھ دا پتہ ہے دوستوں اساں صرف اور صرف یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تمام دوست بیٹھے تھا کہ اگر امان اللہ ارشد نے پورے پاکستان دے وچ وانٹے سرائکی لٹریچر اور سرائکی دے ادب دی نمائندگی کی تھی تو کم از کم اساں دے اولاد واسطے کیا کر سکتے ہیں کم از کم دے بڑا پوتر جڑا 18 سال دا تھی چکے ہندی ملازمت دا بھی کوئی انتظام کیا کر سکتے اساں نہ سندھی انگو اتنے متفق اتفاق چھے نہ اساں پنجابی دوستاں وانگو اتنے متفق اتفاق چھے اساں تا رلے ہوئے لوگ اساں تا وسیب دے نال ڈاڈھا ہی صرف عقیدت احترام تے جوڑت دائے بولا بے حمیدی بہت اساں بولوے نہیں اساں افریت رہے بہن سب رستہ دکھا ساملا اساں راہیں رلی رہتے ہیں سب تیری تپاساں اساں مٹی دے ٹھیکے دیتے اساں سالی تے گوپے سجائے ساجا سونیا سفیلا ہوتے ول کھرینی نے گھر آ بنائے سالی در سال کھکھنی بنا ان کا دل ہو بلا سکتا محبتاں دی انہاں جڑت دے نال انہاں جڑا امان اللہ ارشد نے چھڑا ایو ایک مصرا بھی کہ تے کو چھال مارے نہ کو ترے مارے اج پورے وسیب دے وچ گال کو نوٹ کتابے دے کہ ساری منصوبہ بندی صرف یہ ہوئے کہ تے کو چھال مارے نہ کو ترے مارے ساری منصوبہ بندی ہی ہوئے لیکن انہاں چیزیں کو انہاں 4 کتابوں سچا عاشق رسول 2 کتابوں دے شاعری دیا اور 2 کتابوں دے باتاں دیا انہاں دے نال اساں انہاں واسطے کیا کر سکتے ہیں میں اپنا آدھیا قوال کو یا کیسا میں شیخ صاحب کے بار کرے سا میں تبسم صاحب بیٹھے ہوں افا چشتی صاحب بیٹھے میرے سارے دوست بیٹھے میں انہیں گزارش کرے سا کہ امان اللہ ارشد دا ایک کنبہ ہے انہا میرا دوست محمد خیر پیر ڈسٹرکٹ رحیم یار خان دیو نمائندگی کرے رہا آج میرا ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے بچ بہت بڑے سیاسی حکومت موجود ہیں بہت بڑے ذمہ دار بہت بڑے جگیردار موجود آیا ہوں جب آسے کیا تھی دے ایسا کو سارا کو ایک باری پلاوی بل کٹا تھی بڑا پوسی اور ایک فاؤنڈیشن دی بنیاد رکھنے پوسی یہ واسطے اللہ کو جو انسانیاں عجیب درد دی کیفیت چلیے ایسے امیجنیشن اور ایسے منظر نامے بنتے شاعری کو پڑھتے ہو کہ اصل کو کہیں چیز دوتے بھی کہیں گے بھی کوئی بھی منظر نامے پوز کر سکتے سے
پیش کر سکتے تھے جناب ایک گل اور ہر انہیں جڑی شاعری اپنے عہد کی شاعری جڑے عہد دکھ ہے جس عہد کے جڑے مسائل انہوں نے اپنی شاعری درجہ پیش کیا. شاعری بنیادی طور پہ بہت سارے لوگ اپنے انداز کی شاعری کرتے ہیں کہ شاعری شور کا نام تو ہے نہیں, شاعری ہے دل کے اندر بن کے بیان کا نام. اور امان اللہ ارشد نے جو کچھ لکھا ان کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ایک بار انہوں کو صادق کلب رحیم یار خان نے سنا اتفاق ہے ایک بار ہی میری انہیں ملاقات ہے نوزمان سرائکی ٹیلی وی کا پروگرام کرے نام والی محبت میں کافی ملے وہ محبت آج بھی یاد ہے. بس انہیں کہتے بس میں یہ آکھ سکتا کہ دل دینے چاہتے کچھ سامنے بات کیوں کوئی آنکھوں نہیں سکتے مگر ہوں تو چلے گیا کہ انہوں کو یہ آکھ سکتے دل آتا ہے زندگی بھر سامل میرے سامنے بیٹھا لاوے نہ میں پلکاں چھنکاواں تے نہ اونکھیاں چھنکاوے مخصوص ادا وچ رک رک تے کوئی پیار دی گل سناوے چہرہ تو شخص کی زندگی وچ شارہ شام کرائی نہ آوے مگر ان زندگی شام تھی گئی ہے تے افسوس ہی کر سکتے سے تے ایک بئی جڑی گل اساں اتنا اکثر سرائکی دوست کٹھے تھیندے سی ایک بڑی تکلیف دے نال جا میں معذرت نال گل کر سکاں کہ جنہاں لوگاں نوں سرائکی دا اسلام آباد وچ اپنے آپ کو عنوان آدھے وہ آدھے کہ جناب سادے تو کوئی بدل یا بندی کوئی نہیں مگر وہ اتنا تو کو نظر نہ آسن کہیں ایسی جہادوں کا نظر نہ آسن جتنا کو تھوڑی جی مشکل ہوئے یا جتنا کو تھوڑی جی مسائل ہوئے. اچھا کیوں اساں اے ویلے جے ویلے کو گنا چلا ویندے تو ان تو بات بات کیوں پہ ریفرنس کرنے ہیں بل اساں رومر ڈونگے سے جناب اللہ جناب اے لوگ کھائی ہوں اے مسائل تے پہلے کیوں نہیں اس سارا کچھ کیتا ویندا کہ اگر کہنے خاطر کچھ کرنا ہوندے تے پہلے سوچا ہوئے سارے لوگ سارے سامنے ہوندے پورے وسیب دے سارے وہ لوگ جڑے مشکل چنے ویلے انہوں کو سامنے ہی رکھنا چاہیے اور حالے بھی سارے کوئی وقت ہے کہ ایسا انہوں کو سامنے رکھتے انہوں کو دیکھو انہوں کے بارے سوچو ان تو پہلے کہ امان اللہ ارشد چاہیں دی طرح سب انہوں نے لکھتا بھی ریفرنس کرنا پیا رہے. بڑی مہربانی. امان اللہ ارشد سرائکی وسیب کا ایک بڑا نام ماشاءاللہ اپنی گھنگرج اپنی آواز اپنے زیر و بم اور اپنے لہجے دے لحاظ نال منفرد شاعر یہ میں ہائی دا لفظ کہنا استعمال کرے ساں کہ سارے جڑے شاعر ہیں جڑے ادیب ہیں جڑے سارے نبض دے جنہ دے خط ہو گئے وہ ہمیشہ زندہ رہ گئے. ہاں قومہ ہی اگر مر بنے تو بالینا کا کوئی یوکے نہیں رہا ادروائز اس سرائکی وسیب دا غالب ہے اس سرائکی وسیب دا میر تکی میر ہے اس سرائکی وسیب دے بے وڈے شعراء وچ ایک شامل ہے جہندا ڈوڑے دے ہوندے وچ بھی نعت دے شعبے وچ بھی باقی تمام اصناف وچ بھی ایک وڈا نا ہے. ماشاءاللہ دھرتی خانپور دی رحیم یار خان دی ملتان ہوئے یا بہاولپور ہوئے یا ڈیرہ غازی خان ہوئے جتھاں کے جتنا زیادہ لوگ ہوئے جتھاں کے جتنا زیادہ محرومیاں ہوئے اتھاں کے اسنا اے درد دل اے فکر اے جنی سب تو زیادہ نمایاں ہوئی ہے سب تو زیادہ قومہ اور معاشرے اے دکھ درد وچ اور ان کا جتنا خوبصورت اظہار اے شعراء کرنن اے ادیب کرنن اے لکھاری کرنن اتنا شاید کو بیان کر سکتا. اور امان اللہ ارشد ایک بہت بڑا نا ہے اے سارے درمیان سارے دل وچ سارے دماغ وچ ساری فکر وچ سارے لفظیں وچ ہمیشہ اے موجود راسے اے موجود راسے اور ہے باقی جی میں ہے فیملی دا سلسلہ ہے باقی چیزیں ہیں اے ادارے کو خود سوچنا چاہیے انہیں کو خود ہی حوالے نال بات کرنی چاہیے اور انہیں چیزیں کو سب سے زیادہ ہے جرا نمایاں کرنا چاہیے انہاں دی مدد واسطے انہاں نے عہدے واسطے بجائے دے کہ کوئی دھی کوئی پتر کوئی بیوہ ہاتھ پھیلاوے انہاں کو ود تے اگو جرا انہاں دا ہاتھ تھامنا چاہیے اور انہیں کو یقین دلانا چاہیے انہیں کے گھر وچ
کہ تسا کلے کہہ لے تسا پوری سرائکی وسیب کو ایک فکر دیتی ہے ایک جیت دیتی ہے تسا آقائے نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نادا تسبیح کرے دے رہ گئے تسا کلے کہنا راسو تسا کلے کہہ لے تسا ہمیشہ یہ جرا نال راسو بالکل باقی یہ جرا حوالے نال بالکل سارے جتنے بڑے ہیں ادارے ہیں سارے بڑے سانج دے لوگ ہیں سارے بڑے باقی ہیں جڑے اگوان ہیں انہاں سارے کو چاہیے یہ حوالے نال بدے اگی تے آویں بجائے دے کہ کوئی ہاتھ پھیلاوے انہاں دا ہاتھ پہلے تھام گنا یہ تے ہے عظمت یہ تے ہے بڑائی یہ تے ہے سارا کچھ اگر ریفرنس ملتان بھی تھی ویندے انہاں دی یاد وچ ہے کہ اجلاس جڑا اسلام آباد بھی تھی ویندے یا کہیں دی جاتے بھی تھی ویندے تے اور تو بعد اللہ اللہ خیر صلاح یہ کوئی چنگی گال کیا بہرحال سارے اگوان ڈیر سارے اتھا کٹھے انشاءاللہ یہ ہمارے نال میں کچھ ذرا محسوس کہنا چیزے باقی امان اللہ عاشر سارے دلے میں ساری روح میں اومیں زندہ ہے اومیں حیات ہے اور انشاءاللہ یہ اومیں راست ہے سین نظیر تبسم سین
کا قیام اگر سرائکی تنظیمیں ادارے ہیں تھوڑی تھوڑی اپنی کنٹریبیوشن رکھتے خاموش امداد کی قوادت یا کوئی ایک بالڑی کی وجہ ذمہ داری چاہ کے نہیں اگر کسی کی پڑھائی کا کوئی مسئلہ ہے اگر سب دوستوں کو تفریق آتے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ڈاکٹر ثانیہ اور لیجن نے سپورٹ کرے نا میں تو بیٹھا جناب نیاز مند چشتی صاحب اپنی پراپرٹی 32 سال تک میں جھوک وقت کر دیتی اور کلا میں واحد جسیان گدہ اپنے براما دے چوں اور جی بازنا برادر نے یوسف میرے اتنے تلوار کٹ کے کھڑے تھی ہے کہ تو جا انہوں نے حوالے کیوں کی تھی میرا ساڑا بھائی کامی پرنٹنگ پریس تھا یہ آئے ملتان انہوں کو نواب قاسم ٹھاکمانی نے اپنی جگہ رہی تھی میں آگے یار جھوک دا پہلا اخبار آدھا پیسہ نہیں دھرتی دا آؤ درجہ صاحب اتھائی شروع کر آج الحمدللہ وہ بٹوارے دے ان جگہ دے مالک تھی گئے اسا ہی سے بڑا لوگ اسلام آباد دے باسی تھی گئے آج بھی جھوک آب و تاب اور جناب ظہور درجہ صاحب سرائکی بیٹھ کی خدمت کر دے گئے اور انہوں نے امان اللہ شدہ اپنا ریفرنس بھی کی تھے اور مسلسل جدوجہد شامل ہے اگر جتنے سارے فکری دوست ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور چاہے رانا فراز ہوئے چاہے باقی جتنا تک انہوں کو ایک جگہ سے بیٹھ کے یہ ریالٹی کو سوچنا چاہیے وقت اور ناانصافی دے رہے ہیں سر جی چھت چلی وجنا اور وہ ہوں بیوہ کو پتا ہو سی تو ان کے بالا کا منظر نامہ کیا ہے ریالٹی کو ایڈریس کر کے اور سب تو پہلے اکیڈمی آف لیٹر پریشر بلٹ اپ کیتا مجھے اور منسٹر سارا سرائکی کیری گال ہے اور انہیں کھچی انہیں میں 5 ادارے لوگ ورثہ پی این سی اے اکیڈمی آف لیٹر میوزیم پدری اور باقی کراچی کے دو 4 ادارے یہ سارے پاک کے ایک پوری موومنٹ ڈیلیگیشن میڈم سادیہ ترتیب دو انہوں کو ملو انہوں کو آپ کو جناب حسین کی فنڈنگ کا بندوبست کرو تاکہ انہوں کا معاملہ چلے اگر وزیر کوئی آگے سی نا ان کی کفالت ان کے گھر تک کچن چاہتا ہو سی کم اس لیے میں راہ میں بھائی رستہ رسے لگیا باقی اصل میں تھوڑے نال نال ہے کلیکٹیو میں سب وفد بڑھا کے بنوں تو یہ ساری آج دی ہی کٹ دی خدمت ہو سی اور یہ سارا خراج تحصیل کی بہت شکریہ اللہ ارشد محض ایک شاعر نہیں بلکہ وہ ایک عہد تھے ایک ایسا عہد جو سرائکی ڈوڑے کو گاؤں کی چوپال سے نکال کر ادبی محفلوں مشاعروں اور عالمی سطح تک لے گیا ڈوڑا جو بظاہر مختصر صنف ہے جس میں زندگی کی گہرائی دکھ کی شدت محبت کی لطافت اور سماجی شعور کو شامل کرنا ہر کچھ کو نافذ کے بس کی بات نہیں امان اللہ ارشد نے اس مختصر صنف کو وسعت معنی عطا کی اور ثابت کیا کہ بڑے خیالات کے لیے بڑے مصروں کی نہیں بڑے دل کی ضرورت ہوا کرتی ہے ان کا کلام سرائکی وسیع کی سچائی کی ترجمانی کرتا ہے ان کا کلام سرائکی وسیع کی سچی ترجمانی کرتا ہے اور ان کے لوگوں میں کسان کی ہڈیوں میں اترتی محنت ماں کی لوری محبوب کی جدائی دھرتی سے وابستگی اور وقت کے جبر کے خلاف خاموش مزاحمت صاف محسوس کی جا سکتی ہے وہ لفظوں کو میں سجاتے نہیں بلکہ ان میں زندگی بھر کرے آمین ثم آمین گزارش ہے کہ امان اللہ ارشد ایک ٹارچ روشن کر کے اولمپک ٹارچ اپنے مسجد دے چٹی پہ تھے وہ روشن ٹارچ گد تے چلا گئے کوئی نہ کوئی اہل بندہ آسی وہ ٹارچ کو چاہتے ہیں گھٹر پسی انہا انتظار کرو وہ بندے نہ انتظار کرو گا وہ ٹارچ کو چاہتے ٹر پسی ہے کہ ان کی لائٹ بھی دائرے ویسی گزارش یہ ہے کہ اساں اگر ایک کام کروں کہ ایک ایسی تنظیم اساں بناؤ جہاں بیوروکریٹس بھی ہوں سرائکی سارے جڑے ملتے جلتے کلچر ہیں جی پنجابی کلچر دے لوگ ہیں جی پوٹوہاری کلچر دے لوگ ہیں جی ہندکو کلچر دے لوگ ہیں سارے نال ملتے جلتے لوگ ہیں جی شینا گلگت بلتستان سرائکی نال کافی سارے ملتے گوجری کشمیر انہاں کلچر نال تساں ایک رابطہ رکھو تو تہاڈا کلچر جڑا ہے وہ زندہ اکائی ہے ٹھیک ہے اساں زیر التوا بہت سارے کلچر زیر التوا ہے
تو ہم سارے کلچر دے التوا ہے. دیکھو تساں ہی وقت بہت سارے بے روزگاری وہ پورا تساں پنجاب پھر ونجو, بلوچستان پھر ونجو, سندھ پھر ونجو, KPK پھر ونجو, بے روزگاری بہت ہے. ہر طبقہ فکر دے نوجوان بے روزگار ہیں. جڑا اساں ہی وقت بیت اسلام آباد کر سکتے ہیں. میں عموماً اللہ غریب خدمت کرے اصغر عابد صاحب ہونے ملتان دے PRO ٹی وی دے انہوں کو میں کال آ کہ میں کہ پورے ملک کے لاؤڈ سپیکر ہیں تے مائک اسلام آباد ہے. ایک گل بالکل درست ہے. مائک اسلام آباد جڑی گل تساں اسلام آباد میں بیٹھے کر تو پورے ملک سنائی دے سی. ایک تنظیم یو جی ہوگی جڑی سارے جیویں کوئی سوجوان جنہاں کا انتقال تھے انہاں دے بچوں کو نوکریاں دیواؤ, خریداں نہ دیو, نوکریاں دیواؤ انہاں دے بالوں. اگر تساں انہاں دے بال چھوٹے تو تعلیم دا سلسلہ یہ ہوئے کہ کوئی اکیڈمی ایسی ہوئے جڑی انہاں دے تعلیمی خرچے کو چاہے تھی سکتے سب کچھ. امان اللہ ارشد دے جتنے لکھے ہوئے لفظ سارے باقی جیویں جامع جو تو یہ سفیر لشاری ہے مخلص بیٹھے, جمیل پروانہ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں مگر بارہ میں آئے دے شاعر اپنے آپ کو کمنٹس نہیں کیتا. نصیر مستانہ کا کافی سارا کلام بھی کوئی لکھتا نصیر مستانہ, میں انہوں کو جانتا ذاتی طور سے. جمیل پروانہ میرا 10 فیل ہوئے تو میں بہت ساری چیزاں جانتا. دہلوار صاحب میرا علاقہ ہے, بہاولپور ڈویژن ہے میرا. میں ایک چیز کو امفسائز کرے سا کہ کہیں طریقے نال کچھ اساں ہوگا اپنا سلسلہ کروں کہ جڑے بے روزگار ہیں انہاں دی کوئی ہیلپ کر سکوں. ہوں موجودہ اجلاس کے حوالے میں میری تجویز ہے کہ یہ منٹس بنائے وجہ بڑے مبسوط بڑے ڈیٹیلڈ منٹس بنائے وجہ وہ اپنا صدق نشین جی سارے ہیں بی بی صاحبہ نجیب عارف یہ انہوں نے خدمت پیش کر دیتے تجاویز دے نال. جڑا بچہ 18 سال دا ہے اپنا امان اللہ ارشد دا اندر واسطے کوئی اکیڈمی دے وچ نوکری دا کوئی سلسلہ کیتا ہونے وہ اسلام آباد آئے سدا انہوں نے رہائش کے مسائل بھی حل تھی سن, باقیہ دے معاملات بھی حل تھی سن. اللہ مہربانی کرتے سی تو وہ زندگی مہربان تھی ہے ذرا ٹائم لگتے. کیوں چھوڑ میں ٹر گئے تیری داڑھی مونچ آئی تیرے پاس نہیں گزرتی تیرے پاس نہیں گزرتی کیوں دیر ارشد لئیے. آون بے ڈھولا آون کلا ویڑا میں پوکھاں دے. آون بے ڈھولا آون کلا ویڑا میں پوکھاں دے. میرے ہاتھ کچھ ہے تھیندا جتا ذکر تیرا آندے. کیوں چھوڑ میں کو ٹر گئے تیری ڈاڑھی مونجھ آئیے. جزاک اللہ. میں اندر وچ موجود ہاں 3 گھنٹہ تو بعد جس ٹائم فنکشن اینڈ ہو گیا میں کمپیئرنگ جرا بندہ کریندا پیا اندے کول اجازت بھی تھی میں کہ میں 2 منٹ ذرا اسٹیج تے بولن دی اجازت انہاں نے دیتی. پہنچ گیا سب اسٹیج تے اوتے میں انہاں کو ریکویسٹ کی تھی میں کسی گل ہے کہ تمہارا فنکشن بہت اچھا ہے ٹھیک ہے بہت مزہ ہے ایک کہ تمہارے سارا کچھ بہت اچھا ہے بہت اچھا میں تمہاری تعریف کرے نا لیکن میں کو نہ سمجھ کچھ نہیں آئی. میں تو تھوڑا ایک فکر لفظی سمجھ نہیں آیا کہ میں تھوڑا اے دکھی ہاں کہ میں پسند کرتا ارشد جھوک کروں تہمال لگائے میں رو گئی ہاں. اور وہ سیاسی طور تے بھی اگر دیکھو تو وہ چوٹ لینے ہیں کہ ان وقت جڑے حکمران ہوندے ہیں انہوں کو اپنی شاعری للکار دی ہیں کہ اور وہی گل تو بالکل نہ ڈر. ڈاکٹر سعدیہ کمال جرنلسٹ یہاں سرائکی ادبی اکیڈمی ہے اس کی چیئر پرسن ہوں. اچھا
सईं अमानुल्लाह अरशद डोड़े के बादशाह थे और उन्होंने ना सिर्फ ये कि हम कहें कि शायरी की है, बल्कि उन्होंने अपनी धरती का नोहा पढ़ा है। उनकी इतनी ज़्यादा जुड़त थी अपनी धरती से, सकाफ़त से, और ख़ास तौर पर आप देखें कि उन्होंने उस वक्त के जो हुक्मरान हैं उनको वो अपनी शायरी में ललकारते थे। वो बिल्कुल बग़ैर डरे निडर होकर उन्होंने शायरी की है और उनकी शायरी जो कि हमें ज़िंदगी के दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ, खुशियाँ, उन सब के हवाले से हमें एक सबक देती है। सईं अमानुल्लाह अरशद के लिए हमारा है कि उनके लिए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सराइकी लैंग्वेज अथॉरिटी बनाए, और सराइकी लैंग्वेज अथॉरिटी में हमारे जो अदीब, दानिश्वर जो इस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं, वक्फ़ कर देते हैं अदब के लिए, उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई उनके लिए इनाम या उनकी रिकग्नाइजेशन ज़रूर होनी चाहिए, जो कि हम देखते हैं कि अमूमन नहीं होती। सईं अमानुल्लाह अरशद की उम्र इतनी ना थी, वो 71 में पैदा हुए हैं। आप देखें कि 53-54 की उनकी उम्र थी, 10 उनके बच्चे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे वसीब का नोहा उन्होंने जिस तरीके से पढ़ा है, जिस तरीके से, उससे हर धरती ज़ादे को लगता है कि वो उसकी आवाज़ है, उसका दुख है, उसकी तकलीफ़ है। तो सईं अमानुल्लाह अरशद हमेशा हमेशा के लिए सराइकी हमारे अदब में, सराइकी वसेब में ही नहीं बल्कि हमारे इस मुल्क में ज़िंदा रहेंगे। हाँ, जहांगीर मुखलिस मेरा वसेब से ताल्लुक़ है, बहावलपुर के धरती से। अमानुल्लाह अरशद साहब के हवाले से आज अमानुल्लाह अरशद साहब के हवाले से ताज़ियाती रेफरेंस अकेडमी ऑफ अदबियात के कमेटी रूम में हुआ। बहुत दोस्तों ने यहाँ पर शिरकत की, उन दोस्तों ने यहाँ पर बैठे आए और उन्हें आज अमानुल्लाह अरशद की शख्सियत पर बहुत सारी बातचीत की, उनके शायरी के हवाले से उनसे हमारी यही गुजारिश है कि शायद इस हवाले से कि अमानुल्लाह अरशद साहब जिस तरह उनका एक अयालदारी थी, उनका एक कुंबा, वो सराइकी वसेब का बहुत बड़ा शायर था। सराइकी वसेब में बहुत बड़ा सराइकी लिटरेचर, सराइकी शायरी का बहुत बड़ा आदमी था। तो इस हवाले से कि उनके लिए जो उनकी किताबें हैं उनको मज़ीद दोबारा छपवाया जाए और उनकी किताबों को दूर दूर तक फैलाकर मज़ीद ये है कि यहाँ पर उनके जो बच्चे हैं उनके हवाले से उनके बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि ताकि आने वाले वक्तों में उनके लिए आसानियाँ हों और वो बेहतरी हो उनके लिए। अच्छा, ये वैसे अरबी बोलते हैं, ये लीबिया से हैं। मैं वैसे शुरू कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनकी तरफ देखना जी। मेरा नाम सईद अहमद शेख है। मैं डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अमानुल्लाह अरशद साहब एक मोतबर हवाला थे सराइकी शायरी का, और गुज़श्ता 33 सालों से मैं उनका जो कलाम तख्लीक होता रहा, जिस तरीके से वो एक सराइकी अदब की खिदमत करते रहे, ख़ास तौर पर उनका जो नातिया कलाम है। और मुझे कभी कभी ऐसे लगता है एक सराइकी अदब के तालिब इल्म के तौर पर भी शायद सराइकी ज़बान में सबसे ज़्यादा जो नातिया कलाम तख्लीक हुआ वो अमानुल्लाह अरशद मरहूम ने किया। वो एक बड़ा नाम, एक मोतबर हवाला, और आज उनका तहज़ीती रेफरेंस, उसमें बहुत सारे लोगों ने उनकी जो सराइकी अदब के लिए खिदमात हैं उसको सराहा है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और उनका जो तख्लीकी काम हुआ है, और मैं क्योंकि रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ, तो हमारे रेडियो पाकिस्तान भावलपुर में हमारे आर्काइव में उनका गाया हुआ जो कलाम उन्होंने लिखा और फिर मुख्तलिफ़ गुलकार गाते रहे, वो भी महफूज है। और हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी मज़ीद शायरी, ख़ास तौर पर उनका जो नातिया कलाम है, अब क्योंकि माह रमज़ान का महीना आने वाला है, उनको भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और उनका कुछ अगर गीत और होंगे तो वो भी हम अपने आर्काइव में महफूज करेंगे। शुक्रिया।